بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، سعید بن مسیب کا ایک قول ہے کہ ہمارے گھر میں ہمیشہ ایک رنجیدہ ماحول، ایک افسردہ ماحول، ایک غمناک ماحول، ایک دلگیر ماحول چھایا رہا۔ ہم نے بڑی کوشش کی لیکن گھر سے وہ افسردگی اور غمناکی اور دکھ اور وہ دور نہ ہو سکا۔ سوال یہ ہے کہ سعید کون ہیں اور گھر کی افسردگی، دلگیری، مغموم پنے کا سبب کیا ہے؟ میں تھوڑی سی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سعید بن مسیب تابعی ہیں، کے والد مسیب صحابی ہیں، کے دادا حزن صحابی ہیں۔ یہ خود بہت بڑے تابعین میں ہیں۔ فقہا تھے، مفسر فقہا میں ہیں، مفسرین میں ہیں، محدثین میں ہیں، صوفیاء میں ہیں اور اہل ذکر میں، اہل زہد میں ہیں۔ ان کے والد مسیب اور ان کے دادا حزن، وہ دونوں صحابی ہیں۔ حضرت حزن رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے کہا، حزن کے معنی ہوتے ہیں غم، دکھ، تکلیف، اس نام کو بدل دو چونکہ نام کا شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ انسان کی جو کریکٹر بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے، تعمیر سیرت ہو رہی ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہو رہا ہوتا ہے، تشکیل ذات ہو رہی ہوتی ہے، آدمی کی جو ذات بن رہی ہوتی ہے اور اس میں کئی چیزوں کا عمل ہوتا ہے، خون کا، ماحول کا، رشتہ داروں کا، تعلیم کا، علاقے کا، پس منظر کا، پیش منظر کا۔ اس میں ایک ناظرین بنیادی کردار نام کا بھی ہوتا ہے۔ حزن کا معنی دکھ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سید حزن اپنا نام بدل کے سہیل رکھ لو یا سہل رکھ لو، ان دو روایتیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی میرے باپ دادا نے رکھا، ایک قبیلی عصبیت تھی اس دور میں عربوں میں کہ میرے باپ دادا نے رکھا اور کن چاہتوں میں محبتوں میں رکھو، اب نے کہا تمہاری مرضی۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرا دادا حزن اس وقت نام سہیل رکھ لیتا تو ہمارے گھر میں جو آج افسردگی ہے اور ایک غمناکی اور دلگیری ہے اور ایک ہمیشہ ایک ایسے جیسے بارش برستی ہے تو ماحول افسردہ سے ہو جاتا ہے، کثرت سے بارش برسے، ہمارے گھر سے کبھی غم نہ گیا، دکھ نہ گیا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور واقعہ بھی میں سنا دیتا ہوں۔ عبد الملک بن مروان کا دور تھا اور انہوں نے ان سے کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے کے ساتھ کر دو۔ عبد الملک کا بیٹا ولی عہد تھا، ولید تھا، سلمان تھا، یزید تھا، ان میں سے کوئی ایک تھا۔ عبد الملک بادشاہ تھا بنو امیہ کا اور 3 بر اعظموں کا بادشاہ تھا۔ سعید ایک تابعی تھے۔ انہوں نے کہا آپ کی بیٹی حافظہ عالمہ ہے، خوبصورت ہے، آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دیں، ولی عہد ہوگا اور اس کے بعد آپ کی بیٹی بھی شہزادی بن جائے گی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ان کے سسر تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کی بیٹی سعید بن مسیب کے گھر میں تھی، گویا حضرت سعید بن مسیب کی بیٹی کہ جو حضرت ابو ہریرہ کی نواسی لگتی ہے۔ تو حضرت سعید نے کہا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا۔ اس نے تشدد کرایا، لالچ دیا، کوشش کی، لیکن حضرت سعید نے کیوں کہ اس لیے کہ نکاح کی بنیاد مال نہیں، جمال نہیں، نسب نہیں، دین ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب نے جو نکاح کی بنیاد قرار دی تھی، فرمایا مال بنیاد قرار نہ دینا ورنہ غریب رہو گے، جمال بنیاد قرار نہ دینا ورنہ بے چین رہو گے، نسب بنیاد قرار نہ دینا ورنہ ذلیل اور حقیر ہو جاؤ گے، دین، سیرت، تقوی، اخلاق کو بنیاد قرار دینا۔ ان کا ایک شاگرد تھا ابو ودا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شاگرد تھا۔ کچھ دن وہ ان کی مجلس میں نہ آئے، انہوں نے ایک دن پوچھا کہ بیٹے تم کچھ دنوں سے نظر نہیں آئے، کہنے یہ میری بیوی فوت ہو گئی تھی، اس وجہ سے پھر عزیز و قاربات رہے اور تعزیت کا سلسلہ رہا۔ انہوں نے اس سے اظہار افسوس کیا، فرمایا بیٹے شادی کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال کیوں کہ ہمارے ہاں جب کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو مان افسوس کے بعد یہ سوال تو نہیں ہوتا۔ ناظرین وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں یہ جو قرآن کی آیت تھی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے اور لباس شوہر بیوی کے لیے لباس ہے۔ آدمی لباس کے بغیر کتنا رہ سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر کسی آدمی کا تہبند گر جائے، چادر گر جائے تو کتنی دیر تک اگر وہ پانی پی رہا ہے تو پانی چھوڑ دے گا، کھانا کھا رہا ہے تو کھانا چھوڑ دے گا، برتن ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں تو اس کو پھینک دے گا، سب سے پہلا کام یہ کرے گا لباس پہنے گا۔ اس زمانے میں شادی کا مقصد صرف جنسیت نہیں تھی، حفاظت بھی تھی، زینت بھی تھی اور نسب کی حفاظت بھی تھی۔ اس لیے یہ پہلے سوال ہوتا تھا کہ لباس پہننا چاہیے۔ تو ابو ودا کہنے لگے میں غریب ہوں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں، پیسے پاس کوئی نہیں، کون مجھے بچے دے گا؟ سعید بن مسیب کہنے لگے اگر تو چاہے تو میری وہ بیٹی جس کو عبد الملک نے اپنے بیٹے کے لیے مانگا اور شہزادی کہنا چاہا، وہ میں تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ تو وہ حیران ہو گیا جی کہ میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ کہا 2 درہم تو ہوں گے، معمولی سی اماؤنٹ۔ کہا 2 درہم حق مہر پہ سعید اپنی بیٹی جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نواسی ہے ابو ودا کے نکاح میں دیتا ہے۔ میرا نکاح کر دیا
اور میں گھر آ گیا۔ میں سننے، چونکہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ گھر اور مسجد، مسجد اور گھر 20 سال تک کہیں گئے نہیں، اور 20 سال تک نماز اس صورت میں پڑھی کہ اذان سے پہلے مسجد میں ہوتے تھے۔ کہنے لگے ابو ودا کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہو گیا، جس آدمی کو پیشکش ہوئی کہ وہ شاید ولی عہد کے لیے بیٹی دے، اس نے نہ دی، اور ایک غریب سے طالب علم کو دینی بنیاد پہ دے دی۔ کہنے لگے شام کا وقت تھا، میرا روزہ تھا، میں افطاری کی تیاری کر رہا تھا، دستک ہوئی، میں نے کہا من دخل باب، کون؟ تو کہا سعید۔ تو ابو ودا کہتے ہیں کہ سعید سے میرے ذہن میں سعید بن مسیب کی طرف خیال گیا ہی نہیں، کیونکہ سعید بن مسیب کی آمد و رفت مسجد گھر، گھر مسجد، اس کے علاوہ کہیں جاتے نہیں تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ، میں حیران ہو گیا کہ استاد آپ میرے گھر میں۔ کہنے کہ میں نے کہا کہ تم تنہا اور تمہیں بیوی کی ضرورت ہے، تو میں اپنی بیٹی کو جو تیری بیوی ہے تیرے گھر چھوڑنے گا۔ ناظرین، شادی کے اوپر اگر 3 نقطے گر جائیں، شادی ہو جائے تو پھر زنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں شادی سے پہلے پریشانی، شادی کے درمیان پریشانی، شادی کے بعد پریشانی، شادی سے پہلے کے اخراجات کہاں سے مکمل کریں، شادی کے دوران اتنے انتظام کیسے کریں، شادی کے بعد قرضے کیسے اتاریں، مہینوں قرضوں کی زد میں آدمی رہتا ہے اور زندگی کو شادی کو شادی کر دیا۔ کہنے کہ میرے گھر میں یہ کہہ کہ انہوں نے اپنی بیٹی جو میری بیوی بن چکی تھی میرے ہاتھ پکڑائی اور کہا اللہ تم دونوں کو مبارک کرے۔ میں یہ کہہ کر بیوی کو گھر میں لایا اور پھر میں مکان کی چھت پہ چڑھ کے کہا لوگوں، سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کو میرے گھر میں نکاح کے طور پر دے دیا۔ میری ماں آئی، مبارکباد دی، محلے کی عورتیں۔ ناظرین، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، یہ جو ایک سیریز میں نے شروع کی تھی، ایک واقعہ ایک سبق، اسے 2 واقعہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بچوں کے نام اتفاقی نہ رکھیں، نام میں محنت کریں، جہد کریں، اس کا پس منظر دیکھیں، معنی دیکھیں، اس کے اثرات دیکھیں، کیونکہ اللہ کے محبوب نے نام بدلا اور حزن اپنی عصبیت کی وجہ سے نام نہ بدل سکے تو سعید بن مسیب کہا کرتے تھے میرے گھر سے کبھی غم اور افسردگی اور رنجیدگی نہ گئی۔ دوسری گزارش یہ کرنا تھا کہ شادیوں کو سادہ کریں۔ ہمارا اکثر پیسہ یا خرچ ہو رہا ہے لباس پر، یا خرچ ہو رہا ہے مکان پر، یا خرچ ہو رہا ہے سواریوں پر، یا خرچ ہو رہا ہے شادیوں پر، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ حلال سے حرام کی طرف ہم جانے پہ مجبور ہیں، اور غربا، یتیم، بیوہ، مسکین کی مدد کرنے سے ہم معذور ہیں۔ ادھر مجبور ہیں چونکہ وہ شوق پڑ چکا ہے، ادھر معذور ہیں چونکہ دینے کے لیے سرمایہ کوئی نہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی شادیوں کو سادہ کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔